نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اس سے ڈرنے کا جو حق ہے اسے ادا کرتے ہوئے، جس طرح اس سے ڈرنا چاہیے، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو تم مگر حالت اسلام پر۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور مضبوطی سے تھام لو تم سب مل کر اللہ کی ڈوری کو، اللہ کی رسی کو۔ ولا تفرقوا، اور تفرقہ اندازی میں مت گرو، فرقہ بندی میں مت پھنسو، ٹکڑیوں میں تبدیل نہ ہو جاؤ، ٹکڑیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹولیوں میں مت تقسیم ہو جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تم پر نعمت ہے اسے یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں تالیف ڈال دی، الفت ڈال دی۔ تم پہلے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یہ اللہ کی طرف کی دین ہے، یہ اللہ کی جانب کی عطا ہے۔ فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے ایک دہانے پر کھڑے تھے، آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، تم آگ کے ایک کنارے پر کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے ایک کنارے پر کھڑے تھے، آگ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فانقذکم منہا، تو اس نے اس سے تمہیں بچا لیا، یعنی آگ سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، لعلکم تہتدون، اپنی آیتیں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پالو۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جس کا کام ہو خیر کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانے والی تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کی دعوت دے اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ دیکھیے تین باتیں عرض کی ہیں اور تینوں کے درمیان واو عاطفہ ہے، واو عطف ہے، یعنی تین الگ الگ باتیں ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ دعوت الی الخیر کرتی ہو، دعوت الی الخیر، خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی، نیکی کی دعوت دینے والی تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو بلائے، دعوت دے نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف۔ اس کے بعد کہا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہوں لوگ، اور وہ لوگ روکیں برائیوں سے۔ تو تین کام ہو گئے اس جماعت کے، ایک دعوت دینا خیر کی، دوسرے نیکیوں کا حکم دینا، تیسرے برائیوں سے روکنا، تو تین کام ہو گئے۔ تو یہ یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانا، یہ کام تو سب کرتے ہیں۔ اب میں بھی تقریر کر رہا ہوں، نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، کوئی واعظ کر رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، نیکی کی طرف بلانا یہ آسان کام ہے، نیکی کی طرف بلانا، خیر کی طرف۔ ہماری جماعت اچھی ہے، ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، ہمارا مسلک اچھا ہے، ہمارے مسلک میں شامل ہو جاؤ، ہمارا مشرب اچھا ہے، ہمارے مشرب میں شامل ہو جاؤ، ہمارا سلسلہ اچھا ہے، ہمارے سلسلے میں شامل ہو جاؤ، ہمارے سلسلے میں خیر ہے، ہماری دعوت اچھی ہے، ہماری دعوت کے ایک ممبر بن جاؤ، اس میں خیر ہے، اس دعوت میں خیر ہے۔ تو خیر کی طرف بلانا یہ کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔
اس سے ذرا کٹھن مرحلہ ہے امر بالمعروف کا. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اسے دیکھ کے کہنا بھائی نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ نماز میں ہیں اور آپ بے نماز ہیں اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز کی نعمت سے آپ محروم ہیں. تو یہ جو ہے یہ اس سے کٹھن مرحلہ ہے اور اس سے ایک مختلف ڈیفرنٹ چیز ہے. دعوت دینا ایک الگ چیز ہے، ٹو انوائٹ ادرس. بات سمجھ میں ہے؟ ہمارے طریقے کو اپنا لو، یہ دعوت اچھی ہے اسے اپنا لو، یہ خیر ہے اسے اپنا لو، یہ بولنا دعوت الی الخیر ہے. یہ سب لوگ کرتے ہیں. امر بالمعروف کرنا، جو نیکی نہیں کر رہا ہے اسے نیکی کا حکم دینا. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو برائی کر رہا ہے اسے برائی سے روکنا. یہ 3 کیٹیگریز ہیں، 3 الگ الگ چیزیں ہیں. سب میں آسان ہے دعوت الی الخیر، اس سے مشکل ہے امر بالمعروف، اس سے مشکل ہے نہی عن المنکر. نہی عن المنکر سب سے کٹھن مرحلہ ہے، سب سے مشکل امر ہے، اسی لیے سب سے آخر میں اس کا ذکر کیا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دعوت دیں خیر کی اور امر بالمعروف کریں. آپ کے سلسلے میں آ گیا، آپ نے دعوت الی الخیر کی، آپ کے مسلک میں آ گیا، آپ کے مشرب کو اس نے اختیار کر لیا، وہ آ گیا، یدعون الی الخیر کا کام ہو گیا. امر بالمعروف کیجئے، نہیں کرتے. پیر بھائی کو پیر بھائی امر بالمعروف نہیں کرتا، ساتھی کو ساتھی امر بالمعروف نہیں کرتا، ہم جماعت کو ہم جماعت امر بالمعروف نہیں کرتا. ایک نماز پڑھے بغیر سو رہا ہے، دوسرا اٹھ کے نماز کو چلے جاتا ہے. کائی کو بولنا بھائی ہمیں؟ اس کا سوال اس سے ہوگا، میرا سوال مجھ سے ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات غلط ہے. امر بالمعروف جسے آپ نے دعوت الی الخیر کی ہے اسے امر بالمعروف بھی کرنا ہے. امر بالمعروف کٹھن منزل ہے. جب آپ نیکی کا حکم دیں گے گناہگار کو، جو نیکی نہیں کر رہا ہے، جو تارک صوم و صلات ہے، اسے صوم و صلات کا حکم دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، امر بالمعروف کریں گے تو وہ بتکے گا، وہ غصہ ہوگا، کچھ برا بھلا کہے گا، آپ کے نفس پر زد لگے گی، چوٹ پڑے گی. تو امر بالمعروف مشکل امر ہے. اس سے بھی کٹھن مرحلہ ہے نہیں عن المنکر کا. یہ بہت سے لوگ ہیں جی امر بالمعروف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی ایک معروف کا حکم دیتے ہیں. نماز پڑھو نماز پڑھو، روزے کا حکم نہیں دیتے، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتے، حج کا حکم نہیں دیتے، صدقے کا حکم نہیں دیتے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیتے، ماں باپ کا نفقہ ادا نہیں کر رہا ہے بیٹا اس کا حکم نہیں دیتے. یہ امر بالمعروف ہے. وہ بھی ایک معروف کا حکم دے رہے ہیں، الصلاۃ، نماز کا حکم دے رہے ہیں. تمام معروفات کا حکم دیں گے، تمام معروف کا حکم دیں گے تو تب معلوم ہوگا دال آٹے کا بھاؤ کیا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو دعوت دے خیر کی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے منع کرے. اور معروف کا حکم دینے والا بھی آسانی میں ہے بنسبت اس کے جو منکرات سے روکتا ہے. نہیں عن المنکر جو ہے یہ بڑی کٹھن منزل ہے. کسی کو کوئی چیز کسی شرابی سے کہیں کہ شراب مت پی تو یہ بہت بڑی، اسے بڑا غصہ آئے گا. کسی زانی سے کہیے گا کہ زنا مت کرو تو اسے بہت غصہ آئے گا. کسی جواری سے کہو کہ جوا مت کھیلو تو اسے بہت غصہ آئے گا. اس پر صبر کرنا بڑی کٹھن منزل ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ مفلح ہیں. مفلح بننے کے لیے 3 کام کرنا ہے. پہلے تو ایک جماعت میں داخل ہونا ہے، اکیلے نہیں ہے کام. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. وہ لوگ بولیں گے جماعت والے دیکھو ہماری بات کر رہا ہے. پہلے تو ایک جماعت میں شامل ہونا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْ، ایک جماعت کی شکل اختیار کرنی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس کا کام یہ ہو کہ خیر کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اکیلے کام کرنے سے
اتنی اکیلے کام کرنے میں اتنی سہولت نہیں ہوتی جماعت کی شکل اختیار کر کے کام کرنے میں جتنی سہولت ہوتی ہے. ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے، ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کرتا ہے، ایک دوسرے کو اپنے مفید مشوروں سے فائدہ پہنچاتا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اور یأمر بالمعروف ینہا عن المنکر، واحد کا صیغہ استعمال ہی نہیں کیا. یدعون، یأمرون، ینہون، سب جمع کے صیغے ہیں. یعنی ایک جماعت کی شکل اختیار کر کے دعوت الی الخیر کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ مفلح ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بڑھ گئے، ٹولیوں میں بڑھ گئے، گروپوں میں تقسیم ہو گئے کہ ہماری یہ جماعت، تمہاری وہ جماعت. بات سمجھ میں آئی؟ تو کس جماعت میں رہنا چاہیے؟ اکثریت جس جماعت میں، مسلمانوں کی اکثریت جس جماعت کو فالو کر رہی ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت. اتبعوا السواد الاعظم، حضور نے فرمایا کہ بڑے گروہ، بڑی جماعت، بڑی تعداد میں جو جماعت ہے ہر زمانے میں مسلمانوں میں بڑی تعداد میں جو جماعت رہی وہ اہل سنت و جماعت میں، وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور اس میں 4 فرقے ہیں. یہ ناجی فرقہ اہل سنت و جماعت، اس میں 4 فرقے ہیں. عقائد کے اعتبار سے نہیں، احکام، فروعی احکام، فقہی احکام، شرعی احکام و مسائل کے اعتبار سے 4 فرقے ہیں. ایک حنفی ہے، دوسرے شافعی ہے، تیسرے مالکی ہے، چوتھے حنبلی ہے. بات سمجھ میں؟ ان سب کے عقائد ایک ہیں، ہاں مسائل میں اختلاف. عقائد ان سب کے ایک ہیں، مسائل میں اختلاف ہے. مسائل کا اختلاف جو ہے وہ جہاں مسائل کا اختلاف ہوتا ہے وہاں جو ہے آپس میں مسائل کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں پھوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مسائل کے اختلاف کو دیکھ کر وہاں محبت رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی تضلیل نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، ایک دوسرے کو شافعی کو حق نہیں کہ حنفی کو گمراہ کہے، حنفی کو حق نہیں کہ شافعی کو گمراہ کہے، اور ایک دوسرے کو گناہگار بھی نہیں کہنا چاہیے. شافعی کو حق نہیں کہ حنفی جو کر رہا ہے وہ گناہ ہے یہ کہے، اور حنفی کو حق نہیں کہ شوافع جو ہیں وہ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، معاذ اللہ، ایسا کہنے کا حق نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 4 فرقے برحق ہیں کیونکہ ان میں عقائد کا اختلاف نہیں، مسائل فقہیہ کا اختلاف ہے، اور وہ بھی اجتہاد کرنے کے بعد اختلاف ہے. 4 مجتہد ہیں، مجتہدان مطلق ہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد سے جو مسالک نکالے ہیں، شریعت قرآن اور حدیث سے جو مسائل استنباط کیے ہیں ان مسائل کی پیروی کر رہے ہیں. 4 فرقے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی. تو عرض کر رہا تھا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تو سب سے بڑی جماعت کیا ہے جس میں 4 جماعتیں ہیں. اہل سنت و جماعت کی 4 جماعتیں، شافعی بھی اہل سنت و جماعت، حنفی بھی اہل سنت و جماعت، مالکی بھی، حنبلی بھی. یہ 4 جماعتوں سے علاوہ کوئی بولتا ہے اہل سنت و جماعت، بولتا ہے میں شافعی بھی نہیں، بولتا ہے میں حنفی بھی نہیں، بولتا ہے میں حنبلی بھی نہیں، بولتا ہے میں مالکی بھی نہیں، نان اہل سنت و جماعت ارکرین، وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے. 4 فرقے حق ہیں. اگر کوئی کہتا میں اہل سنت و جماعت ہوں مگر 4 اماموں کو نہیں مانتا، وہ اہل سنت و جماعت نہیں، وہ جو ہے وہ غیر مقلد ہے. وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح اہل حدیث نہیں. صحیح اہل حدیث اہل سنت و جماعت، صحیح اہل حدیث اہل سنت و جماعت ہی صحیح اہل حدیث. انہوں نے نام رکھ لیا، وہ پہلے ہمارا نام تھا اہل حدیث، اہل سنت و جماعت کا نام اہل حدیث تھا. اور صحیح اہل حدیث پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں اہل الحدیث ہم اہل السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت ہی اہل حدیث ہیں. ہم صحیح اہل حدیث، ہم صحیح شیعہ. صحیح اہل سنت و جماعت جو ہیں وہی سچے پکے شیعہ. حضرت علی نے جن کو اپنا شیعہ کہا وہ یہی شیعہ لوگ، سچے پکے عاشقان حسین، یا حسین یا حسین یا علی کا نعرہ لگانا. اب ہم لگاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کیا یہ شیعہ ہو گئے؟ ہو گئے نہیں، پہلے ہی سے ہیں شیعہ. صحیح شیعہ جن کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں.
تو جب دوسروں نے وہ نام لے لیا تو ہم نے وہ نام چھوڑ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں گے تو بہت کام آئے گا. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ کتنے فرقے ہیں؟ 4 فرقے ہیں. وہ 4 فرقے جو ہیں وہ سب برحق ہیں. سب. حنفی کیا کہتا ہے؟ شافعی بھی برحق. امام شافعی برحق، دل سے ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے یا رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. حنفی کیا کہتا ہے؟ مالکی، امام مالک بن انس یہ بھی برحق، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سب برحق. لیکن تقلید کے لیے ایک کی تقلید کرتا ہے. حنفی کی کرتا ہے، شافعی کرتا ہے، دوسرے اماموں کی نہیں. اور حنبلی کی امام احمد بن حنبل کی کرتا ہے، مالکی امام مالک کی کرتا ہے. تقلید میں دوسرے امام کی تقلید کی اجازت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عوام کے لیے. علماء کا مسئلہ الگ ہے. علماء کا مسئلہ الگ ہے. وہ ضرورت پر جو ہے احناف جو ہیں امام مالک کا فتویٰ استعمال کرتے ہیں. مفتیان کرام، علماء اعظام، ان کی بات. علماء کے حکم سے عوام بھی جو ہیں اپنے مذہب کے امام کے علاوہ امام کی بات پر عمل کر سکتے ہیں، مگر کب؟ علماء کے بتانے پر، مفتی حضرات کے بتانے پر. تم خود ڈائریکٹ جو ہے حنفی ہو شافعی کی پیروی نہیں کر سکتے کسی مسئلے میں. یہ سب چیزیں ذہن نشین رکھیں. بات سمجھ میں آئی؟ احناف جو ہیں وہ امام مالک کے فتوے پر بھی عمل کرتے ہیں بعض وقت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خیر عرض کر رہا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. وہ چاروں اہل سنت و جماعت کے فرقے میں داخل ہیں. اور یہ فرقہ جو ہے فرقہ ناجیہ ہے، جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، میں اس پر ہوں اور میرے صحابہ اس پر ہیں. اہل سنت میں کون داخل ہیں؟ رسول اللہ بھی اہل سنت کے امام ہیں. وہی امام ہیں حقیقت میں. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ یہ 4 مذہب ہیں. ان میں سے کسی کو باطل پرست نہیں کہنا چاہیے. کسی فرقے والے کو حق نہیں کہ وہ غلطی پر ہے، باطل پر ہے، یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہو. کسی کو کسی کی تضلیل یعنی گمراہ کہنا، اس کی اجازت نہیں. کسی فرقے والے کو کسی فرقے والے کی تفسیق یعنی فاسق اور گناہگار بدکار کہنے کی اجازت نہیں. سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. شافعی کے کندھے سے حنفی کا کندھا چھلتا ہے اور کھڑے ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. امامت شافعی کر رہا ہے، پیچھے حنفی کھڑا ہوا. امامت حنفی کر رہا ہے، پیچھے شافعی دل و جان سے اپنے امام کی تقلید کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے ان کے درمیان یہ 4 فرقے جو ہیں الف بین قلوبکم، ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی، کیونکہ یہ سب برحق ہیں. کیوں برحق ہیں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد اہل سنت و جماعت کے. مسائل میں اختلاف ہے. شافعی کا فقہ الگ ہے، فقہ شافعی اور ہے، فقہ حنفی اور ہے، فقہ مالکی اور ہے، فقہ حنبلی اور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے دوستو؟ حنفی کو، شافعی کو، حنبلی کو، مالکی کو، ہر ایک کو حکم کیا ہے کہ اپنے امام کو ظن غالب سے یہ جانے کہ میرا امام برحق ہے. حنفی کو یہ حکم ہے کہ اپنے امام کے تعلق سے ظن غالب رکھے، غالب گمان رکھے کہ میرا امام برحق ہے. وہ جو مسائل اس نے جو مسائل نکالے ہیں قرآن اور حدیث سے وہ بالکل صحیح. اب اس نے جو اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد جو ہے مبنی بر ثواب ہے، صحیح اجتہاد ہے، اس کی رائے بالکل درست ہے. لیکن یہ تینوں جو ہیں شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی رائیں بھی جو ہیں احتمال غالب گمان یہ ہے کہ ان کی رائیں غلط ہیں، خطا ہیں.
انہوں نے خطا کی ہے، میرے امام کے خلاف جو فتویٰ دے رہا ہے، جو فتویٰ دے رہے ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اس میں انہوں نے خطا کی ہے، اجتہادی خطا۔ اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوتی، اجتہادی خطا کی ہے، یہ ظن غالب ہو، احتمال ہو کہ انہوں نے صحیح کہا ہو، مگر احتمال، امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی صحیح کہہ رہا ہو۔ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے، میں ہر مقلد یہ سوچے کہ میرے امام نے جو کہا وہ صحیح ہے، اس کا اجتہاد ثواب پر ہے، وہ مصیب ہے، اور اس نے جو کہا ہے وہ عین کتاب و سنت ہے، اس کا اجتہاد، اس کا دماغ جو ہے صحیح کام کیا ہے، یہ ظن غالب کی حد تک رہے، گمان غالب کی حد تک رہے، اور ایک مغلوب گمان، کمزور گمان یہ رہے، یعنی امکان اس بات کا مانے کہ پاسبلٹی اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے امام کے خلاف جو مسائل نکالنے والے ہیں، مجتہدین ہیں، انہوں نے صحیح کہا ہو اور ہمارے امام نے خطا کی ہو، یہ پاسبلٹی ہے۔ ظن غالب اور پاسبلٹی کو فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے امام کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ ظن غالب گمان یہ رکھے کہ میرا امام صحیح ہے، اور دوسرے امام خطا کر گئے، غلطی کر گئے، اجتہادی غلطی، اور امکان یہ مانے، پاسبلٹی اس بات کی مانے کہ ممکن ہے کہ میرے امام نے جو مسئلہ نکالا ہے اس میں وہ غلطی کر گیا ہو، اور یہ تین جو ہیں ان میں سے اگر تینوں ایک ہی قول بول رہے ہیں تو یہ تین صحیح ہیں، مختلف قول ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی صحیح ہے، صحت پر ہے۔ تو پہلے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ ظن غالب اور امکان میں فرق نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ باتیں مدرسوں تک محدود رہ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو مدرسوں سے لاؤں، ممبر سے نشر کروں۔ آج علماء کے کان بھی ایسے باتوں سے آشنا نہیں ہیں، یہ فقہی باتیں ہیں، فقہ کی باتیں ہیں، اصول فقہ سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ بھی جانیں، یہ ضروری ہے، اس سے بزرگوں کا احترام دل میں پیدا ہوگا، اکابرین اسلام کی قدر و منزلت بڑھے گی دلوں میں۔ تو ہمارا کیا حکم ہے کہ اپنے امام کو ظن غالب، راسخ شاہ صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ ظن غالب نہیں ہے، یہ امکان ہے۔ ظن غالب کیا ہے؟ راسخ شاہ صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ میرا امام اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا، یہ ظن غالب۔ دوسرے امام ظن غالب ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن امکان ہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہو اور میرے امام نے امکان ہے کہ غلط کہا ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آ گئی، اب اس سے زیادہ میں اپنا وقت بھی نہیں خرچ کرنا چاہتا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیابی کیا ہے؟ دولت کما لینا کامیابی نہیں ہے، کامیابی کیا ہے؟ پلازا پر پلازا تعمیر کر لینا، بنگلے پر بنگلہ تعمیر کر لینا، کوٹھی پر کوٹھی تعمیر کر لینا، یہ نہیں ہے۔ وہ پہلوان بن جانا اور خوب کھانا اور کھا کے فضا مقدر کرنا، یہ طبیعت خراب کر لینا، یہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ تم میں ایک وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وہ گھر گھر پھرو نہیں بولا ہے، بستی بستی ڈگر ڈگر نگر نگر پھرو یہ نہیں کہا یہ کہ وَلْتَكُن، ایک تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ وہ غریب صحیح، مفلح غریب صحیح، نادار صحیح، کنگال صحیح، خلاش صحیح، چیتڑے لگے ہوئے ہیں بدن پر،
پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن وہ مفلح ہے. کیوں؟ وہ دعوت الی الخیر کا کام انجام دے رہا ہے، امر بالمعروف کا کام انجام دے رہا ہے، نہی عن المنکر کا کام دے رہا ہے. وہ اسی دنیا میں مولا کی رضا کی جنت میں ہے. سب سے بڑی جنت تو مولا کی رضا ہے رے. مولا راضی ہو جائے، اس سے بڑی جنت کی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ مولا راضی ہو جائے، اس سے بڑی جنت کی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی فلاح پانے والے، یہی کامیاب ہونے والے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفریق میں پڑ گئے. میں نے بہت سی باتیں ایسی عرض کی ہیں کہ جن سے عوام اکثر ناواقف ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام ہماری قابل بن جائے. مدراس کی عوام، اہل سنت و جماعت. آج حقیقت یہ ہے کہ باطل فرقوں سے زیادہ جہالت اور اپنے مسلک اور اپنے مشرب سے ناواقفیت ہمارے سنی بھائیوں میں ہے. حقیقت ہے، یہاں تک میں سمجھتا ہوں. بات سمجھ میں آئے؟ قادیانی کو معلوم قادیانیت کیا ہے، شیعی جانتا ہے، شیعہ جانتا ہے شیعیت کیا ہے، رفض کیا ہے رافضی جانتا ہے، وہابیت کیا ہے وہابی جانتا ہے، اہل حدیث کسے کہتے ہیں وہ جانتا ہے. اور ہم اپنے مسلک سے واقف نہیں ہیں تو اہل سنت و جماعت ہی ناواقف ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے دوستو، اردو زبان میں جو خدمت ہو رہی ہے دین کی، وہ بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے. براہ کرم اردو کی ترویج کے لیے کچھ کیجئے، اردو کو آگے بڑھائیے، اردو کی خدمت کیجئے. اردو اگر زندہ رہے گی تو قرآن اور حدیث کو جس طرح آپ اردو میں پیش کر سکتے ہیں اس طرح انگریزی میں نہیں پیش کر سکتے. قرآنی تعلیمات، اسلامک لٹریچر کو جس طرح آپ اردو کے ذریعے عام کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں دین کو، جس طرح اچھی طرح سے قرآن اور حدیث کو اردو زبان کے ذریعے جس طرح سمجھا سکتے ہیں، اس طرح قرآن اور حدیث کی روح کو، دین کی روح کو، اسلام کی روح کو انگریزی میں، تامل میں نہیں پیش کر سکتے. تامل والے پیاسے ہیں، لیکن کیا کریں، پھر بھی کہاں آتے ہیں. سنگ کو موم کریں پل میں ہماری باتیں، مگر افسوس یہی ہے کہ کہاں سنتے ہو تو کہاں آتے ہیں. اگر پیاس ہے، ہاں بالکل اردو سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنا چاہو تو سمجھ میں آ جاتی ہے. اردو والے سے جو ہے تامل، گہری تامل بولنے والا، کھڑی بالکل زبردست تامل بولنے والا جو اردو سے واقف نہیں ہے، اردو بولنے والے سے جو ہے چیز اگر وہ سستی بیچتا ہے تو خریدتا ہے اور دھوکہ نہیں کھاتا، برابر اس کی زبان سمجھتا ہے. تو باہر کیف دوستو، علم کہاں سے مل رہا ہے یہ سمجھ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو ملتی ہے. ورنہ جہاں جہالت ہے وہاں لوگ گروہ در گروہ پہنچ جاتے ہیں، جوق در جوق پہنچ جاتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خود کو ٹولیوں میں بانٹ لیا، فرقوں میں بٹ گئے، جو فرقوں میں بڑھ گئے اور اختلاف میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، سخت عذاب ہے. عزم ہڈی کو کہتے ہیں، عزم سے عظیم ہے، ہڈی سخت ہوتی ہے. عذاب عظیم، سخت عذاب. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت میں، قیامت کا دن جو ہوگا اس دن یوم تبیض وجوہ، بہت سے چہرے سفید ہو جائیں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، جو لوگ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تمہارے ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم عذاب چکھو تمہارے کفر کی وجہ سے. واما الذین ابیضت وجوہہم، جن لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا ففی رحمت اللہ، جن لوگوں کے کچھ کہا نہیں جائے گا ان سے وہ جو ہیں رحمت اللہ میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے. جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رحمت اللہ میں ہمیشہ رہیں گے. جنت اللہ میں رہیں گے نہیں کہا، رحمت اللہ میں رہیں گے. تو جنت بھی اللہ کی رحمت کی ایک مقید شکل ہے. رحمت اللہ جنت اللہ سے زیادہ وسیع ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نتلوہا علیک بالحق، اسے ہم پڑھتے ہیں آپ پر بالحق، حق کے ساتھ. آ کر جبرائیل سناتے ہیں،
اللہ کی نشانیاں آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سناتے ہیں. اللہ فرماتا نتلوہا، ہم سناتے ہیں. ہاں وحدت الوجود کی بات آ گئی نا. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں. علیکا، آپ پر. بالحق، حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تبارک و تعالی عالمین پر ظلم نہیں چاہتا. وللہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملے لوٹتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کا. وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو منکر سے، برائی سے. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب سب کے سب مان لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں. واکثرہم الفاسقون، ان میں اکثر جو ہیں فاسق ہیں، یعنی کافر ہیں. لن یضرکم الا اذی، اے ایمان والو تمہیں وہ صرف تکلیف دینے کے اور کچھ تکلیف نہیں دے سکتے. تمہارا کچھ نقصان نہیں کریں گے، صرف تھوڑی تکلیف دیں گے تم کو. یہ اہل کتاب، ان سے مت ڈرو. یہ یہودی، یہ عیسائی تمہیں کچھ تھوڑی بہت تکلیف دیں گے. تمہیں ہلاک نہیں کر سکیں گے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکیں گے، تمہیں بڑا نقصان بھی پہنچا نہیں سکیں گے. تھوڑی بہت تکلیف دیں گے. یہ تکلیف تمہارے لیے باعث بلندی درجات ہو جائے گی. لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر یہ جنگ کے موقع میں آئیں گے، اگر یہ تم سے جنگ کے لیے آئیں گے، یولوکم الادبار، منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے تم سے. وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، یہ مدد بھی نہیں دیے جائیں گے، اللہ ان کی تائید میں نہیں ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت کی مہر لگا دی گئی، یعنی انہیں ذلیل کر دیا اللہ نے. ذلت کی سیل لگا دی، یعنی سیل لگنے کے بعد اب وہ سیل اٹھ نہیں سکتی، یعنی ہمیشہ ذلیل رہیں گے. یہ آج بھی آپ دیکھیں گے یہودی جو ہیں وہ ذلیل ہیں. ان کی اپنی کوئی سرزمین نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہے. اپنی دوسروں کی ریاست میں، دوسرے کے گھر میں گھس کے بیٹھ گئے. راشد شاہ صاحب کے گھر میں گھس کے بیٹھ گئے، مار رہے ہیں ان کو، گالیاں دے رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں. یہ کوئی عزت کی بات ہے؟ یہ ذلت کی بات ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے ذلت کے ساتھ پائے جائیں گے، مگر اللہ کے طرف سے. وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے مدد ہو جائے تو الگ بات ہے. وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ آ گئے اللہ کے غضب میں. وضربت علیہم المسکنہ، اور مسکینی. یہ مسکینی کیا ہے؟ دربدری، یعنی بے گھر ہونا. یہودیوں کو یہ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مروا دیا، مار دیا. جرمنی میں تھے، وہاں سے نکال دیا، پھر جا کے اور کہیں چھپے، پھر جا کے جو ہے اسرائیل بنا، وہاں جا کے برطانیہ نے ان کو روکا، UK نے. تو جرمنی سے جو مار کے بھگائے گئے وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے. اور ادھر ادھر اور بھی ہیں، پولینڈ وغیرہ میں یہودی ہیں، جرمنی سے مار کے بھگانے کے بعد. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور آ گئے اللہ کی غضب میں. وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں کا کفر کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، بغیر حق کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق کے ہی ہے. پھر بغیر حق کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو قتل کرنا؟ تو وہ خود جانتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو جو قتل کیا وہ باطل کام کیا، غلط کام کیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کے عصیان، سرکشی اور حد سے بڑھنے کا نتیجہ ہے. لیسو، جو وہ ان کی سرکشی، ان کی گناہگاری، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلت اور مسکنت میں مبتلا فرما دیا. لیسو سوام من اہل الکتاب، یہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد،
خدا پنج انگشت یکساں نہ کر دی. یہ اہل کتاب سب یہ ایک نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی نشانیاں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی آناء اللیل، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں دوسروں سے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ صالحین میں سے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں ان میں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو بھی وہ نیکی کریں گے اس نیکی کی ناقدردانی نہیں ہوگی. اللہ بڑا قدردان ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اہل کتاب بھی اگر اچھائی کریں، اللہ کہتا ہے اہل کتاب میں جو اچھے لوگ ہیں یہ ان کے برے نہیں، ان کے ایمان لانے والے لوگ، ان میں جو لوگ ایمان لانے والے ہو گئے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کی برائیوں کو اللہ درگزر فرمائے گا اور ان کی نیکیوں کی ناقدردانی نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے بخوبی واقف ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون فاسق ہے، کون غیر متقی ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ. مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز نہیں ہے. اگر تم گناہ گاری کرو تو تمہارا مال قیامت میں تم کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں، نہ تمہاری اولاد بچا سکے گی اللہ کے عذاب سے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، کافر لوگ جو ہوں گے ان کا مال بھی ان کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، نوکری اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تجارت کو فروغ دینے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بڑے سے بڑا بنگلہ بنانے کے لیے، اچھے سے اچھا مال بنانے کے لیے، مال یہ دنیا کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں کروڑوں روپے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جو یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، کمثل ریح، وہ ایک ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، اس میں ایک کیا کہتے ہیں بدبو ہے، اصابت حرث قوم، یا زہر ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ پہنچا، وہ سر جو ہے وہ پہنچا وہاں، اس کھیت کو پہنچی وہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ایسے لوگوں کی کھیت تک پہنچی وہ ہوا، زہریلی ہوا، جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر لیا. انفسہم یظلمون فاہلکتہ، اس ہوا نے ہلاک کر دیا کیا؟ ان کی کھیت کو. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، اور وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. ظلم جو ہے اللہ کے قدرت ہی میں داخل نہیں، اللہ ظلم ہی نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو. اب دیکھتے ہیں غور سے کیسا وہ ہم سمجھ نہیں. ظلم کہتے ہیں غیر کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کو. اللہ کے لیے غیر کی ملک ہے کیا؟ اب سمجھ میں آیا. اللہ کے لیے غیر کی ملک ہے ہی نہیں.
تو اب وہ غیر کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیسے کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، یہ جو دوسرے لوگ ہیں، غیر فرقے والے ہیں، ان سے چھپے چھپے تعلقات مت قائم کرو، ان سے دلی مودت اور محبت قائم نہ کرو، یہ تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ودوا ما عنتم، انہوں نے چاہا کہ تم مشکلوں میں پڑ جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں ہی سے ان کی دشمنی ظاہر ہو گئی. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دل چھپاتے ہیں وہ تو اس سے زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہائے ہائے تم وہی ہو تو ان سے محبت کرتے ہو، اہل کتاب سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. منافقین جو ہیں ان سے تم محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ، تم جو ہے ایمان رکھتے ہو کتاب پر، کلی ہی پورے کے پورے کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی قرآن مجید پر. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں منافق تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اپنی انگلیوں کے پوروں کو اپنے اوپر قطر لیتے ہیں غصے سے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے مصطفیٰ تم فرماؤ موتو، مر جاؤ، بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، مسلمانوں پر غصہ کرنے والے کو اللہ بولتا ہے موتو بغیظکم. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال سے واقف ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچے، بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے بات. تم اچھی حالت میں ہو جاؤ، تمہاری حالت اچھی ہو جائے، کوئی بھلا ہو جائے تمہارا تو ان کو برا لگتا ہے، تمہاری بھلائی ان کے لیے ان کو اچھی نہیں دکھتی. وَإِن تُصِبْكُمْ، تمہاری بھلائی سے وہ جلتے ہیں، تمہاری اچھی حالت سے وہ جلتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر کوئی تکلیف مصیبت پہنچے تم کو تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اے مسلمانوں اور اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. لا يضركم كيدهم شيئا، ان کا مکر و قید تمہیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ان اللہ بما يعملون محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال پر محیط ہے، ان کی ذوات ہی پر محیط ہے تو ان کے اعمال پر کیوں محیط نہیں ہوگا؟ تو سب کچھ کہاں ہے؟ اللہ گھیرے ہوئے، انگوٹھی کو ہاتھ گھیرے ہوئے. تو انگوٹھی کہاں ہے؟ ہاتھ ہے. تو سب کچھ کہاں ہے؟ اللہ. بس اس کی پوجا کرو، اس کے راگ الاپو، اس سے محبت کرو، پیار کرو، اس میں گم ہو، اسے سمجھو، اسے جانو، اسے پہچانو، اس کی مانو، ارے اس سے دل لگاؤ اور اس سے پیار کرو اور اس میں اسے دیکھو، اسے پاؤ، اس میں کھو جاؤ. جینے میں تم رہو کہ نہ مرنے میں تم رہو. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت شمس المفسرین حضرت علامہ الحاظ سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، جینے میں تم رہو کہ نہ مرنے میں تم رہو، تم مٹ کے یہ دکھاؤ کہ نام خدا رہے. ان اللہ بما یعملون محیط، بول دے کر اب بولتا ہے. رکو بدل گیا، بات دوسری آئی، لیکن ہر آیت کا آیت سے تعلق ہے. بات دوسری آنے کے باوجود بھی ایک تعلق ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، ہر شے کے صفات، افعال، آثار پر اللہ محیط ہے بتا دے کر بولتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اے پیارے محبوب تم جب صبح صبح اپنے گھر سے نکلے نا، تم کو کون گھیرے ہوئے تھا؟ آئے ہائے ہائے. وَإِذْ غَدَوْتَ، اے پیارے حبیب، اے عبداللہ کے پوت آمینہ کے جائے بن کے آنے والے اس دنیا میں، اے لباس بشر پہن کے آنے والے، اے اپنا ظاہر بشریت بنا کے آنے والے. وَإِذْ غَدَوْتَ، جب صبح صبح تم نکلے نا، تم کہاں تھے؟ تم تو ہمارے علم میں تھے، خارج میں تو ہم تھے، تمہارے شکل خاص میں جو ظاہر ہوئے تھے. وَإِذْ غَدَوْتَ، وَإِذْ غَدَوْتَ،
اے مصطفیٰ، اے مصطفیٰ، وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح صبح نکلے، غدا یغدو کہتے ہیں صبح کو نکلنا، من اہلک، آپ اپنے اہل و عیال سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اہل ایمان کو جنگ کے مواقع بتاتے ہوئے، جنگ بدر کا موقع ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، حضور نکل رہے ہیں گھر سے، اللہ کو اسی ادا پر پیار آ رہا ہے۔ کیسا محبوب ہے، پیار کیوں نہیں آئے گا؟ نہ محبوب کے جیسا کوئی محبوب، نہ محب کے جیسا کوئی محب، محب اللہ، محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے پیارے تو جو نکلا نا، اے محبوب میرے، اے میرے حبیب، تم جو نکلے، کہاں سے نکلے؟ غدوت من اہلک، اپنے گھر سے نکلے، تبوئ المؤمنین، اہل ایمان کو جنگ لڑنے کے مواقع دکھاتے ہوئے کہ تم کہاں کھڑو گے، دیکھو ابو بکر تم یہاں رہو گے، میمنہ یہ رہے گا، میسرہ یہ رہے گا، قلب یہ رہے گا، پہلی صف میں اتنے لوگ ہوں گے، دوسری صف میں اتنے لوگ ہوں گے، نہیں تم ادھر نہیں، طلحہ تم ادھر آ جاؤ، زبیر ادھر نہیں، ادھر آ جاؤ، مثال کے طور پر بلال تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، یہ حضور بتا رہے ہیں۔ وہ آفتاب غار بھی، وہ گوی کیو گفا میں رہنے والا آفتاب بھی، غار ہرا میں رہنے والا آفتاب بھی وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ آفتاب غار بھی، وہ پرچم یلغار بھی، صدق و وفا بھی، پیار بھی، خود محمد الرسول اللہ ہی صدق ہیں، خود وہی وفا ہیں، پیار بھی وہی ہیں، ارے شہزور بھی، سالار بھی۔ کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ تو سرکار جنگ کا طریقہ حضور سے بہتر کون جان سکتا؟ کسی کام کا طریقہ میرے آقا سے بہتر کون جان سکتا؟ وَإِذْ غَدَوْتَ، ابھی جنگ بدر کے دن قریب ہیں، 4 دن باقی نہیں ہے، آج 13ویں رات ہے، 17ویں رات کو، یعنی آج کیا دن ہے؟ آج کیا رات ہے جی با؟ پیر منگل چہار شنبہ، آج 14 کی رات ہے، تو باہر کیف جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ اپنے گھر سے نکلے، سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اہل ایمان کو جنگ کے مقامات دکھاتے ہوئے کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ رحمت للعالمین جنگ بھی فرما رہے ہیں، یہ بھی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ انسانیت جیسے انسان کے پاؤں میں دمل ہو گیا، ڈاکٹر صاحب پہنچتے ہیں اور اس کا آپریشن کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئے؟ سب آپریشن کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو ہدیہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، ان کو واہ واہ کی جاتی ہے، تھینک یو کہا جاتا ہے، تھینک یو ڈاکٹر۔ تو ڈاکٹر جب کاٹتا ہے، عمل جراحت سے گزرتا ہے تو اچھا کرتا ہے نا۔ اسی طرح انسانیت کی جب صحت بگڑ جاتی ہے، انسانیت پوری ایک قوم، پوری انسانیت ایک برادری ہے، ایک قوم ہے، وہ اسے سمجھے ایک ہی انسان ہے، پوری انسانیت مل کر ایک انسان ہے، پوری ہیومینٹی کا جب اس کی طبیعت مزاج، جب اس کی صحت جب خراب ہو جاتی ہے تو پیغمبر آتا ہے، آگے جنگ کا حکم دیتا ہے۔ تو میرے آقا نے، انسانیت کا مزاج بگڑ گیا تھا، انسانیت کراہ رہی تھی، جنگ بدر کا اعلان فرمایا، چلو ہم جائیں گے اور انسانیت میں جہاں جہاں دنبل آ گئے ہیں ان دنبلوں کو کاٹیں گے۔ وہ دنبل کون؟ ابو جہل ایک دنبل، عتبہ ایک دنبل، اب انسانیت اچھی ہو گئی۔ تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، صدق و وفا بھی، پیار بھی، شہزور بھی، سالار بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی، سر بکف بھی۔ محاذ فرنٹ پر بھی دیکھو محمد مصطفیٰ جلوگر ہیں،
مورچے پر بھی ہیں، مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار چمک رہی ہے، اس تلوار کے قربان، اس ہاتھ کے صدقے، انا احمد بلا عین، انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کا، انا عرب بلا عین، میں عرب ہوں بغیر عین کا۔